نو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلام بی بی زینب بچ خیمے دے ویرانو باجاں مار دی اس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام اس اتھرو ڈول دی شام غریبانو سلام۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس سے پیارے حبیب کبریا شب اسرا سے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی شورۂ آفاق ہر زبان زد آمایہ کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے عند ربہم یرزقون اور اپنے رب دی طرفوں انہوں رزق عطا کیتا جاتا ہے۔ ایک اور مقام تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، مگر وہ زندہ ہیں لیکن آپ ان کی زندگیوں کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ شہید یہ قرآن پاک دی نص تو ثابت ہے کہ شہید زندہ ہے۔ جیڑا اللہ دی راہ تے قتل ہو جائے وہ زندہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ وہ کیوں زندہ ہے دی ایک وجہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان حق فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، دو تڑے بن گئے، ایک منن والے تھے ایک انکار کرنے والے۔ جیڑے من گئے اللہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
محبوب تیری گل نو تسلیم کر گئے نے، لہذا میں نہ تے راضی ہاں، اے میرے تے راضی۔ اور ایک کو سن جنہ انکار کیتا تو رب کائنات نے فرمایا انکا لا تسمع الموتا، محبوب اے تیری گل نو سن دے نہیں، کیوں؟ اے مردہ نے۔ حالانکہ جنہاں نو رب کائنات نے مردہ آکھیا، ویکھنے چ مردہ نہیں، زندہ نے، کھاندے پیندے نے، چلدے پھردے نے، کاروبار کردے نے، سارا کچھ، لیکن اللہ فرما رہا ہے محبوب تیری گل نو سن دے نہیں، اے مردہ نے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنہوں تبلیغ فرمائی تے جنہ حضور دی اس تبلیغ دا انکار کیتا، اللہ انہوں نے مردہ کیوں فرما رہے؟ حالانکہ وہ سب کچھ کر رہے، زندہ نے، جیوندے جاگ دینے، چلدے پھر دینے، کھاندے پی دینے، لیکن رب قدوس فرماندہ ہے اے مردہ نے تیری گل نو سن دے نہیں۔ اور ایک پاسے اللہ دی راہ تے کٹن آڑا، وہ دی لاش تے کھوڑے دوڑ گئے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اگر کوئی اللہ دی راہ تے قتل ہو جائے تو انہوں مردہ نہیں آکھنا، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تسی شعور نہیں رکھ دے ہو دیاں زندگیاں نو سمجھن۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا یہ سوچنا بھی نہیں کہ مر گئے بلکہ زندہ نے، اور انہوں اللہ دی طرفوں رزق عطا کیتا جانا۔ یہ دی کی وجہ کہ ایک پاس سے لاش تو گھوڑے دوڑ گئے، لاش انج بن گئی جو میں چادر ہوں گی، بلکہ حضرت حمزہ دا کلیجہ چبایا گیا، لاش تے گھوڑے دوڑا دیتے گئے، لیکن رب فرماندہ ہے اے زندہ نے، ایک کھاندے پیندے چلدے پھر دینے تے اللہ فرماندہ ہے محبوبہ مردہ نے۔ ایدی وجہ کی او دوستو، ایدی وجہ ہے کہ رب نے سانو دسے ہے کہ زندگی تے موت میرے نبی دے تعلق دا نہ ہے۔ پتہ نہیں کیڑا کیڑا بندہ اس گل نو پہنچ گیا۔ زندگی تے موت میرے مصطفیٰ دے، میرے نبی دے، میرے حبیب دے تعلق دا نہ ہے۔ ہن رب دسنا چاہ رہا جیڑا نبی نال جڑ گیا او مر کے بھی زندہ، جیڑا ٹوٹ گیا زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ میں اگے کئی مرتبہ میں مثال دیتی ہے پوری مسجد دے بلب بڑھ دیں، او بلب نہیں بڑھدا، کیا یہ دا کنیکشن اتھے نہیں ہویا؟ فرق صرف اینا ہے لگا اے بھی اتھے ہی ہے جتھے اب بڑھن آڑے لگے نے، پر اے دی تار پچھوں میں نچوں لت گئی ہے، تاں یہ بجھ گیا ہے۔ اے ہوئی گل دسنا چاہنا جڑے مصطفیٰ تو ٹوٹ گئے، پچھے ہٹ گئے، انہاں دا کنیکشن مصطفیٰ تو ٹوٹ گیا، او زندہ رہ کبھی مردہ۔ یہ زور میں تو اڈے واسطے لانا پہنے تھا، میں نے کی ضرورت ہے نہ چلنا۔ میں ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا میں روزانہ دو تقریریں کر دے تے جمعہ پا کے اگر 3 ہو جاندے تے جے میں تو اڈے واسطے زور لانا تے تھوڑا جے زور تے تو انہوں ہی لانا چاہیے۔
چلو نعرہ نعرہ تو تسی مار ہی لیندے ہو سبحان اللہ آکھو جدا منو فائدہ ہے میں تہاڈی سبحان اللہ تے راضی ہونا جدوں تسی ڈٹ کے آندے ہو نا سبحان اللہ میرا دل راضی ہو جانا اگر منو خوش کرنا چاہتے ہو نا پھر سبحان اللہ دی آواز تہاڈی گج پا کے ہونی چاہیے تہاڈی توجہ ہوئی ہے میری گل وال کہ زندگی موت نبی پاک دے تعلق دا نا ہے جڑا نبی نال جڑ گیا وہ مردہ ہو کے بھی زندہ جڑا ٹوٹ گیا زندہ رہ کے بھی مردہ اور یہ بھی گل ذہن چ رکھنا شہید دا بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے انعام کیتا شہیداں سے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ نبیاں تے انعام فرمایا اللہ صدیقاں تے انعام فرمایا اللہ شہیداں تے انعام فرمایا صالحین تے انعام فرمایا یہ اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں اور کسی بزرگ نے لکھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے مثلا کوئی تواڈے ملک واسطے شہید ہے تواڈے ملک دی خاطر انہیں جان دا نذرانہ پیش کر دیا تو اگر وہ ملک دی خاطر شہید ہو گیا ہے تو انہیں پورے ملک والے جلا دے دیتی زندگی دے دیتی اپنی موت کا نذرانہ پیش کر کے جان دا تے انہیں اپنی قوم موت تو بچا لیا یہ ہے شہید اور شہید جدوں رب دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا نا تو اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا مالکہ منو ایک واری پھر بھیج میں جاواں پھر تیری راہ وچ لڑاں پھر لڑ کے کٹاں پھر میں مراں پھر آواں منو پھر کل جنی باری منو کلدا رہیں گا کٹ مر کے تیری بارگاہ وچ آوندا رہاں یہ دی وجہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو اپنا دیدار بھی کرا دیتا ہے اور جنت میں اس کا مقام بھی دکھا دیتا ہے تو جو ہے جنت چنو دا مقام بھی نظر آ جاتا تے جنہ ہستیاں دا اسی ذکر کر رہے ہیں جنہ کچھ نہیں بیکھیا تے دین واسطے مدینے و سفر شروع کیتا ہے تے مکے آ گئے تے مکیوں سفر شروع کیتا ہے تے کربلا 8 ہجری نو میرے 8 ذی الحج نو میرے حسین نے مکہ چھڑیا 10 ذی الحج نو حج پڑھیا جانا 2 دن رہ گئے سن لیکن میرے امام نے نبی دے دین واسطے حج دی قربانی دیتی حج نہیں پڑھیا اے عبادتاں بچان واسطے میرے امام نے حج چھڑیا تے کربلا وال سفر شروع کیتا اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جائے پمیں چوک حسین دی آج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اسلام نو زندہ کرن واسطے آپ نے کربلا وال سفر کیتا ہے جدوں آپ کربلا وال سفر کر رہے سن تسی نقشے تے دیکھو گے کوفہ پہلے وے تے کربلا بعد
لیکن کوفہ تھوڑا جا اندر ہے تے کربلا دا رستہ بارو بار سدھا ہو طریق جڑا او کربلا بیچ جاندے اگوں رستہ ہور نے ڈک لیا تے امام دے خیمے کربلا بیچ لگ گئے آقا حسین نے ہور نو فرمایا تو رستہ تے ساڈا روک لیا پر کوئی گل نہیں اپنے ساتھیاں نو پوچھن لگے ایک کیڑی جگہ ہے انہاں کیا کربلا ہے میرے امام نے فرمایا ایتھے خیمے گڑ دیو منو پتہ ہے یہی میری آخری آرام گاہ ہے حضرات توجہ کرے جی خیمے لگ گئے میرے آقا حسین نے ہوروں مخاطب کر کے فرمایا تم میرا رستہ تے روکن واسطے آگئے ہیں پر ذرا ویخت صحیح جدروں تم پہ لڑنا ہے ادھر دوزخی تے جدر میں کھڑا ہوں ادھر جنتی مشاہدہ تم خود کر کے ویخ کیا ایسا ہے کہ نہیں حضرات ان توجہ کرو اور میں جدوں حضور حضرت امام علی مقام دی اس گل نو سن لیا حضرات ان اپنے لشکرے چاہ گیا رات گزر دی جا رہی ہے ادھر امامین عبادت مشغول نے رب کعبہ دی قسم ہے اوے لوگوں اوے مدینہ پاک تو لے کے مکہ پاک تو لے کے کربلا حضرات جنیاں مصیبتیں آئیاں جنیاں صحبتیں آئیاں میرے امام نے